نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ چند کھلاڑی ہیں جس کے اوپر بحث جاری ہے کہ ان پلیئرز کو موقع دیا جائے یا دیگر کو۔ اس حوالے سے کاکول میں نئے کپتان یا دوبارہ بننے والے کپتان بابر اعظم سے مشاورت تو مکمل کر لی گئی ہے، لیکن سلیکٹرز ابھی تک پریشان ہیں کہ وہ حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اب آنے والے اتوار کو ایک بار پھر سلیکٹرز کی بیٹھک بیٹھنے جا رہی ہے، جس میں محسن نقوی سے مشاورت کی جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ پلیئر جو کہ پاکستان کے لیے ایک تاریخ ساز بیٹسمین رہا، محمد یوسف، وہ ایسے چیئرمین پی سی بی سے سلیکشن کے معاملات پر مشاورت کرے گا جس نے کبھی شاید اچھی کرکٹ ہی نہ کھیلی ہو۔ لیں، کوئی بات نہیں، پاکستان میں ہوتا ہے۔ اب حالات کیا ہیں سلیکشن کے حوالے سے؟ کون سے کھلاڑی ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ان کو کھلایا جائے یا نہ کھلایا جائے؟ اور کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی یہ آخری ایک طرح سے سیریز ہے، اس کے بعد پاکستان نے ورلڈ کپ کا سفر شروع کر دینا ہے، کیونکہ پاکستان نے یہاں سے جانا ہے آئرلینڈ مئی میں، پھر انگلینڈ جانا ہے۔ تو یہ 7 T20 میچز ہیں، 3 آئرلینڈ کے خلاف اور 4 انگلینڈ کے خلاف۔ اس کے بعد سیدھا ویسٹ انڈیز اور امریکہ چلے جانا ہے، یعنی کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کھیلنے کے بعد پاکستان ٹیم نے جو اگلی فلائٹ پکڑنی ہے، اس کے بعد سیدھا ورلڈ کپ جانا ہے، پاکستان واپس نہیں آنا۔ اور اسی وجہ سے مشاورت ہو رہی ہے کہ انگلینڈ کی کنڈیشنز بھی ہیں، آئرلینڈ کی بھی ہیں، اب ویسٹ انڈیز کی جو پچز ہوتی ہیں وہاں پر اسپن بھی ہوتا ہے، باؤنس بھی ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے مشاورت ہو رہی ہے۔ کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جن کی کارکردگی بہت اچھی ہے، لیکن سلیکٹرز ہیسیٹیٹ ہیں کہ جو ان کی پرفارمنس رہی ہے وہ پاکستان سپر لیگ میں رہی ہے، ان کا انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے۔ اب جو 29 کھلاڑی جن کا نام پہلے سے تربیتی کیمپ میں شامل تھا، پہلے ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ یہ 29 کھلاڑی ہیں، ان میں سے 18 سلیکٹ کرنے ہیں۔ جو کھلاڑی 29 منتخب کیے گئے تھے تربیتی کیمپ کے لیے یا فٹنس کیمپ کے لیں، ان میں بابر اعظم، محمد رضوان، سیم ایوب، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، حسیب اللہ خان، اس کے علاوہ سعود شکیل، عثمان خان، محمد حارث، سلمان علی آغا، اعظم خان، افتخار احمد، عرفان خان نیازی، شاداب خان، عماد وسیم، اسامہ میر، محمد نواز، مہران ممتاز، ابرار احمد، شاہین افریدی، نسیم شاہ، عباس افریدی، حسن علی، محمد علی، زمان خان، محمد وسیم جونیئر، عامر جمال، حارث روف اور محمد عامر۔ یہ وہ کھلاڑی تھے جو کہ تربیتی کیمپ کا حصہ لے رہے تھے، اس میں شریک تھے۔ آج سے وہ چلے جائیں گے اور عید کے بعد ایک بار پھر دوبارہ جمع ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے بیٹرز کی بات کر لیتے ہیں جن کے اوپر زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ ایک ہیں سلمان علی آغا، جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے دوسرے ٹاپ اسکورر تھے پاکستان سپر لیگ میں، اور اس پاکستان سپر لیگ میں وہ ایک مختلف بیٹسمین کے روپ میں دکھائی دیے۔ اب چونکہ پاکستان کو مڈل آرڈر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار، تو اس لیے سلمان علی آغا کے اوپر نگاہیں ٹک گئی ہیں کہ جس طرح کی پرفارمنس وہ یہاں دے چکا ہے، اس طرح کی اگر وہ انٹرنیشنل میچز میں دکھا لے تو کیا ہی بات ہے۔ اور سلمان علی آغا کا آلریڈی ایکسپوجر ہے، وہ ٹیسٹ کرکٹ پاکستان کے لیے تواتر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ون ڈے بھی کھیل چکے ہیں، تو اس لیے سلمان علی آغا کے نام پر سیریسلی غور ہو رہا ہے۔ اور ان کی جو کارکردگی رہی تھی بہت شاندار رہی تھی۔ 12 اننگز میں 310 رنز کیے تھے، 64 رنز کی ناقابل شکست اننگز تھی، 140 کا اسٹرائک ریٹ تھا، اور ان کی ایوریج بھی 31 کے برابر تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے سعود شکیل، جن کے اعداد و شمار سلمان علی آغا سے بھی بہتر ہیں، لیکن چونکہ سعود شکیل نے یہ تمام رنز ایز اے اوپنر کیے ہیں، اور ایز اے اوپنر ہمارے پاس آلریڈی پھڈا پڑا ہوا ہے، تو اس لیے سعود شکیل کا جو چانس ہے وہ کسی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد عرفان خان نیازی، اب ان کی کارکردگی، ان کو تربیتی کیمپ میں تو شامل کر لیا گیا ہے، اور ان کی جو کارکردگی ہے گو کہ 140 کا اچھا اسٹرائک ریٹ ہے، لیکن اوورال ان کے اعداد و شمار بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ 8 میں سے 4 اننگز میں ناٹ آؤٹ ضرور رہے، لیکن ایک بار بھی وہ 40 رنز کی حد پار نہیں کر سکے تھے۔ تو اس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عرفان نیازی کو زبردستی کا PSL 2024 کی دریافت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پلیئر ہے، اسے میرے خیال میں مزید ایکسپوجر دینے کی ضرورت ہے۔ آگے T20 ورلڈ کپ ہے، تو میرے خیال میں عرفان خان نیازی کے اوپر فی الحال نہیں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ فخر زمان، اگر ان کی بات کریں PSL 2024 میں، تو یہ ان کے کیریئر کا ناکام ترین سیزن تھا۔ صرف 150 کر سکے تھے، 8 اننگز میں 157 رنز کیے، 115 کا اسٹرائک ریٹ اور 20 سے بھی کم رنز بنایا اوسطاً۔ تو اس کی کارکردگی بری ہے، لیکن اس کا اہم مسئلہ یہ بھی ہے
کہ پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل میچز میں ان کی کارکردگی بہرحال اچھی نہیں رہی ہے۔ اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دسمبر 2021 سے لے کر اب تک وہ 20 میچز کی 19 اننگز کھیلے ہیں اور صرف 338 رنز کی ہیں، جن میں 2 50 شامل ہیں۔ 127 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 17 کی ایوریج ہے۔ اسٹرائک ریٹ بابر اعظم اور رضوان سے بھی نیچے ہے، جن کے اوپر ہم بہت تنقید کرتے ہیں۔ لیکن فخر زمان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے جو آخری سیریز کھیلی تھی نیوزی لینڈ میں، اس میں وہ بڑے شاندار فارم میں تھے۔ ایک تو یہ کہ 25 گیندوں پر 3 چوکوں اور 5 چھکوں سمیت 50 بنا ڈالی تھی۔ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ان کی کنڈیشن میں جا کر ایسی بیٹنگ تو یہ فخر زمان ہی کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آخری میچ تھا، کمال، 16 گیندیں، 1 چوکا، 4 چھکے، 206 کے اسٹرائک ریٹ سے 33 رن بنا ڈالے تھے۔ تو یہ ایسی پرفارمنس ہے جس نے سلیکٹرز کو ایک بار پھر مجبور کر دیا ہے کہ ان کی جو ماضی کی کارکردگی رہی ہے T20 فارمیٹ میں، لگتا ایسا ہے کہ اس دورہ نیوزی لینڈ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس لیے زمان خان کی سلیکشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بننی بھی چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ ٹھیک ہے ان کی کارکردگی T20 فارمیٹ میں ہمیشہ خراب رہی ہے اور یہ میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن نیوزی لینڈ کے ٹور میں برحال ماننا پڑے گا اس بندے نے بھی پرفارم کیا ہے، مشکل حالات میں پرفارم کر کے دکھایا ہے، تو اس لیے میرے خیال میں زمان کا حق بنتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو ہمارے کھلاڑی ہیں جو لازمی پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ ہوں گے، چونکہ پاکستان نے ذہن بنا لیا ہے کہ 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان ہوگا، تو اس کے مطابق جو مین بیٹسمین ہیں، جو کنفرم بیٹسمین ہیں، اس میں بابر اعظم، محمد رضوان، سیم ایوب، افتخار احمد، عثمان خان اور اعظم خان ہیں۔ اب فخر زمان کے اوپر تھوڑی سی بحث ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں کنفرم ہی ہیں۔ اس کے بعد سلمان علی آغا اور عرفان خان نیازی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ان کو کھلانا چاہیے، جگہ بنے گی یا نہیں بنے گی۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں آل راؤنڈرز میں، تو 3 آل راؤنڈرز ہیں، 2 تو پکے ہیں، جن میں عماد وسیم اور شاداب خان ہیں۔ دونوں کی کارکردگی PSL میں شاندار رہی، اور عماد وسیم کو اگر لایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کھلائیں گے ہی، اگر ریٹائرمنٹ واپس ان سے کرائی گئی ہے۔ تو تیسرا جو آل راؤنڈر ہے وہ عامر جمال ہے۔ اس نے ایک دھواں دار اننگ ضرور کھیلی تھی پشاور زلمی کے لیے، لیکن بولنگ میں بہت کٹ کھاتا ہے۔ اس کی اگر دورہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کی کارکردگی دیکھ لیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ بولر ہے جو اتنا زیادہ یہاں مار کھا رہا ہے۔ دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ الگ چیز ہے، T20 فارمیٹ کی جو بولنگ ہے وہ الگ چیز ہے۔ ابھی تک عامر جمال خود کو T20 فارمیٹ کے اعتبار سے خود کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے، تو اس لیے میرے خیال میں عامر جمال کا چانس مجھے تو کم لگتا ہے، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہیں سلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد بولرز میں آ جاتے ہیں جو کنفرم بولر ہیں، ان میں نسیم شاہ، محمد عامر، شاہین افریدی، زمان خان اور اسامہ میر ہیں۔ اس کے بعد جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایک ہے محمد وسیم جونیئر، اور اس کے علاوہ جو باقی آپشنز ہیں اس میں محمد علی ہیں، عباس افریدی ہیں، ابرار احمد ہیں اور حسن علی ہیں۔ اگر یہاں پر کارکردگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان سپر لیگ میں عباس افریدی نے اور محمد علی نے واقعی شاندار پرفارمنس دی تھی۔ پاکستان کے فاسٹ بولرز میں یہ صرف 2 ہی بولرز تھے جنہوں نے فی وکٹ کے لیے 20 سے کم رنز دیے تھے۔ محمد علی نے فی وکٹ کے لیے 18 رنز، جبکہ عباس افریدی نے صرف 19 رنز دیے تھے۔ وہ پچز، وہ ٹورنامنٹ جس میں محمد عامر کو فی وکٹ کے لیے 28 رنز دینا پڑے۔ البتہ اور دوسری جانب اکنامی ریٹ کی بات کریں تو نسیم شاہ کے بعد یہ دونوں بیسٹ ہیں پاکستان کے بولرز میں، یعنی شاہین شاہ افریدی سے بھی بہتر رہے، محمد عامر سے بھی بہتر رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ T20 کا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے۔ عباس افریدی کو خیر کسی حد تک ہو چکا ہے دورہ نیوزی لینڈ میں، تو میرے خیال میں محمد وسیم جونیئر سے کہیں بہتر ہوگا کہ عباس افریدی یا پھر محمد علی کو لازمی شامل کر لیا جائے۔ اب ابرار احمد ہیں، حسن علی ہیں، تو میرے خیال میں ان کی جگہ نہیں بن پائے گی۔ ابرار احمد کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے، بندے نے پرفارم کیا ہے پاکستان سپر لیگ میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اسامہ میر نے وکٹیں زیادہ لی ہوئی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں اسامہ میر کی سابقہ ناکامیوں کو دیکھ لیں تو پھر شاید یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ اسامہ میر کی جگہ ابرار احمد کو موقع دیا جائے۔ تو یہ سلیکٹرز کے اوپر منحصر ہے، اور اس فہرست میں جو کہ ایک ممکنہ اسکواڈ ہے، اس میں جن پلیئرز کے نام میں نے یلو کر دیے ہیں، یہ وہ پلیئرز ہیں جن کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے، جو وائٹ ول ہیں یہ کنفرم ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے سلیکٹرز پاکستان کے اسکواڈ کا کب اعلان کرتے ہیں۔ اتوار کو حتمی میٹنگ ہے، ممکن ہے کہ اتوار ہی کو اعلان کر دیا جائے، یا پھر منڈے تک پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا جائے گا۔